حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ روایات کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے اور آپ کا نام روزبا تھا۔ ابن عباس اور محدثین کی ایک جماعت نقل کرتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو اس طرح بیان کیا کہ میں اصفہان کے اطراف میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرے والد مجھ سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ دوشیزہ کی طرح مجھے گھر میں رکھتے تھے، لیکن میں نے مجوسی مذہب کے آداب و رسوم انجام دینے میں اس درجہ کوشش کی کہ آتش کدہ کا خادم بن گیا۔ ایک دن میرے والد نے مجھے ایک جگہ پر بھیجا، راستے میں عیسائیوں کا معبد تھا۔ ان کی عبادت مجھے اچھی لگی۔ میں نے پوچھا عیسائیوں کا اصل مرکز کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا شام میں ہے۔ میں سوچتا رہتا تھا یہاں تک کہ ایک دن باپ کے پاس سے فرار کر کے شام چلا گیا اور اسقف نامی شخص کے پاس تعلیم حاصل کی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے اپنے بعد کس کے پاس جانے کی نصیحت کرتے ہیں؟ اس نے کہا موصل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے انتقال کے بعد موصل چلا گیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا نصیبین میں ایک شخص ہے، اس کے پاس جانا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس چلا گیا، اور جب اس کے ایام حیات ختم ہوئے تو اس نے اموریا کے ایک شخص کا پتہ دیا جو روم میں رہتا تھا۔ بالآخر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی آخری وقت میں گزشتہ افراد کی طرح کہا لوگ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور کوئی حق پر باقی نہیں ہے، البتہ سرزمین عرب میں دین ابراہیمی پر ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جس کا وقت نزدیک ہے۔ میں نے پوچھا اس پیغمبر کی پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا جو چیز اسے ہدیہ دی جائے اسے کھائے گا، جو چیز صدقہ دے اسے نہیں کھائے گا، اور اس کے بازوؤں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن قبیلہ کلیب کا ایک قافلہ اموریا پہنچا۔ میں ان کے ساتھ باہر نکل گیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی اور مجھے غلام کے طور پر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا جس کے کھیت اور کھجور کے باغ میں نے کام کیا۔ اسی دوران اس کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور مجھے خرید کر مدینہ لے گیا۔ البتہ میں پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن کھجور کے درخت پر کام کر رہا تھا کہ میرے مالک کے ایک چچا زاد بھائی نے آ کر کہا خدا بنی قریظہ کو غارت کرے کہ قبا کے علاقے میں ایک شخص مکے سے آیا ہے، لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر خدا ہے۔ جیسے ہی میں نے پیغمبر کا نام سنا فوراً درخت سے نیچے اتر آیا اور اس کے بارے میں سوال کرنے لگا، لیکن میرے مالک نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اشارہ کیا کہ اپنا کام کرو اور جو تم سے متعلق نہیں اسے چھوڑ دو۔ جس وقت شام ہوئی تو میرے پاس جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں انہیں لے کر اس شخص کے پاس پہنچا جسے پیغمبر بتایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے پاس کچھ ضرورت مند غریب افراد ہیں، میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، میں نے آپ کو دوسروں کی نسبت بہتر پایا ہے، لہٰذا آپ کھا لیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عطا فرمایا اور خود تناول نہیں فرمایا۔ میں نے خود سے کہا یہ پیغمبر ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد گھر واپس آ گیا اور دوسرے دن جو کھجوریں میرے پاس تھیں انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے لہٰذا یہ کھجور ہدیہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود بھی تناول فرمائے۔ میں نے خود سے کہا یہ نبوت کی دوسری نشانی ہے جو اس عالم نے بتائی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری علامت کی تلاش میں رہے تاکہ دلیل کے ساتھ اسلام قبول کرے، یہاں تک کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے ساتھ بقیع کی طرف جا رہے تھے اور اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں حلقہ کیے ہوئے تھے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تعظیم کی اور پیچھے پیچھے چل دیا اور میری پوری سعی و کوشش تھی کہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ اچانک کاندھے سے ابا ہٹی تو میں نے مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے فوراً بوسہ دیا اور گریہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر کر بوسے لینے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔